الرحمن الرحیم شرکا ترجمۃ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو 18واں سبق ورب 2 بھیج رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے ورب 1 17واں سبق میں ورب کے متعلق جو پڑھا اس کا خلاصہ پہلے عرض کرتے ہیں۔ عربی میں جو ورب یا فعل ہوتا ہے وہ اکیلا کلمہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے، اس لیے جب وہ اکیلا کلمہ بھی پورا جملہ ہوتا ہے تو اسے دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ آیا یہ ماضی معروف ہے یا ماضی مجہول، مضارع معروف ہے یا مضارع مجہول، اس کے لیے ہم نے 2 علامتیں پڑھی۔ ماضی مجہول کے لیے الٹی حرکات پیش زیر زبر کے ساتھ ہو تو ماضی مجہول، اور پیش ہو کے چرمن میں زبر کے ساتھ ہو تو مضارع مجہول۔ اور چونکہ اکیلا کلمہ پورا جملہ ہونے کی وجہ سے اس میں سے فاعل ایکٹیو کی صورت میں اور نائب الفاعل پیسو کی صورت میں نکالنا اہم ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ان اسباق میں ورب کی صرف پہلی حالت پڑھ رہے ہیں، ایکٹیو ہو یا پیسو، ماضی ہو یا مضارع، ان میں ہوا فاعل بھی ہوتا ہے اور ہوا نائب الفاعل بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس ورب کو دیکھیں تو یہ فیصلہ کریں کہ آیا یہ فعل متعدی ہے، ٹرانزیٹو ہے، یا فعل لازم ہے، انٹرانزیٹو ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے ایک کلیہ دیا۔ اگر ہم اس کی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ماضی مطلق کا ترجمہ کریں تو ترجمے میں اس نے آ جائے متعدی ہوگا، یعنی ٹرانزیٹو ہوگا، اور اگر وہ آ جائے تو وہ لازم ہوگا۔ اب اس سبق میں ہم ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا؟ ہم نے اس سے پہلے ورب کے بارے میں 2 حالتیں پڑھی ہیں، ایک ماضی ایک مضارع۔ اب اس کے ساتھ ہم یہاں اس سبق میں ماضی، مضارع اور مصدر کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ آگے ہمیں کام آئے گا۔ اور وہ کہ انگلش میں بھی یہ طریق معروف ہے۔ اب جو نئی انگلش کی بکس آ رہی ہیں وہ ورب کی فارمیں لکھنے سے پہلے اس کا مصدر اس کو لکھتے ہیں، اور جس طرح فار ایگزامپل وہ پہلے لکھتے ہیں ٹو پلے، کھیلنا، یہ مصدر ہے، آگے پھر لکھتے ہیں پلے، پلیڈ، پلیڈ۔ لیکن عربی میں اس کے الٹ ہوتا ہے، عربی میں پہلے ماضی پھر مضارع پھر مصدر لکھا جاتا ہے۔ انگلش والے انفینیٹیو ناؤن یعنی مصدر کو پہلے پھر فارمیں لکھتے ہیں، عربی والے پہلے ماضی پھر مضارع پھر مصدر لکھتے ہیں۔ ایک دو ہم مصدر کا اضافہ کریں گے۔ نمبر 2، ہم اس سبق میں ثلاثی مجرد کے 6 افعال کے جو اوزان ہم نے پڑھے ہیں ان اوزان پر نئے ورب، دیگر ورب جو ہیں ان کو فٹ کرنا اور ان کے وزن نکالنے کی عملی مشق بھی کریں گے۔ نمبر 1، پہلا ہمارا وزن ہے فتح، یفتح، فتحا۔ اب اس میں چونکہ عین کلمے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، عین کلمے کا جو اعراب ہے اسی نے وزن کو کلیئر کرنا ہے، ہم نے سارا زور عین کلمے پر دینا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم پہلے مین وزن جو ہے اس پر اپنی زبان چلا لیں تو بعد میں آنے والے ورب ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا فتح، یفتح، فتحا۔ اب اس وزن پہ لاتے ہیں جعل، یجعل، جعلا، بعث، یبعث، بعثا۔
منع یمنع منعا. نمبر 2 ضربا یضرب ضربا. اب اس کے وزن کو کیسے پڑھیں گے؟ ضربا یضرب. اب را کے نیچے عین کلمہ ہے تو زیر ہے، تو زور دے کر پڑھیں گے تاکہ وہ آپ کو سمجھ آئے. ضربا یضرب ضربا. غلب یغلب غلبة. ظلم یظلم ظلما. کذب یکذب کذبا. نمبر 3 نصر ینصر نصرا. اب اس میں چونکہ عین کلمے پر پیش ہے تو زور دے کے پڑھیں گے. سجد یسجد سجودا. طلب یطلب طلبا. دخل یدخل دخولا. نمبر 4 سمع یسمع سمعا. علیم یعلم علما. شرب یشرب شربا. فریح یفرح فرحا. نمبر 5 خسیب یخسیب حسبانا. نعم ینعم نعمتا. واریم یاریم ورما. واریس یاریس وراثتا. لاسٹ 6 کروم یکروم کرامتا. قاروب یقروب قربا. بعود یبعود بعدا. ساقول یسقول سقلا. الحمدللہ یہ 6 اوزان پر ہم نے دیگر افعال کیسے لانے ہیں اس کی عملی مشق کی ہے. اس میں عین کلمے کے اعراب کا زیادہ خیال رکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مصدر کا وزن ایک جیسا نہیں ہوتا، اس لیے مصدر توجہ مانگتا ہے. ہم نے لایا اس لیے ہے ایک تو یہ آگے کام آئے گا اور دوسرا ہمارے علم میں یہاں سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور مصدر یعنی انفینیٹیو ناؤن اس کا کنسپٹ ہمارے ذہنوں میں یہاں سے شروع ہو جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے گرامر کو آسان کر کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.